دبا دیں گے۔ تو آج ہم یہی تو پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں اس جدید دور کے اندر، جب ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم یہاں سے آپ کا پاکستان سے بیٹھ کر آپ تک گفتگو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی باروز محشر رسوا نہ ہو سکے۔ انبیاء کرام کی باتوں سے، صحابہ کرام کی باتوں سے، ان کے دن منانے کی باتوں سے ہم اللہ کی توحید کو سمجھ سکیں، رسالت کو سمجھ سکیں، اہل بیت صحابہ کرام ان کی باتوں کو سمجھ سکیں کہ ان لوگوں نے کتنی مشکلات اٹھائی، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت کھانے کو نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے بڑے حدیث کے راوی جو ہے عبداللہ ابن مسعود ہیں، اس کے بعد ابو ہریرہ سے کافی حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کا کیا عالم تھا کہ کس طریقے سے آپ نے بھوکے کاٹی ہیں، کس طریقے سے آپ مشکل وقت میں گزارتے تھے۔ تو جو ہے صحابہ جو تھے وہ اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، جب سرکار کے پاس ہدیہ آتا تھا تو ان کو ہدیے کے طور پہ کھانے پینے کی چیزیں مل جایا کرتی تھیں۔ آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، اور ہمارے گھروں میں یہ پیغام آرام سے گھر میں بیٹھ کے پہنچایا جا رہا ہے FM ریڈیو اخلاص کے ذریعے۔ تو میں لوگوں سے تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ ہیں ریڈیو اخلاص کی ممبرشپ کو زیادہ سے زیادہ لیں، یہ اپنی آخرت کو سنواریں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کریں، آپ کے گھر میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے آپ کو نہ ہی کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پیٹرول خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اسباب خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا اماؤنٹ آپ ریڈیو اخلاص کو دے کر، تاکہ وہ یہ چلتا رہے، اور آپ تک آپ کی خدمت کرنے کے لیے تو چل رہا ہی ہے، اور کس لیے چلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بھائی ان کے پاس آ جاتے ہیں، اور ساری جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اور بہت بڑا ایک قبیلہ ان کا جو ہے تقریباً جو بیان کیا جاتا ہے مختلف کتابوں میں، کیونکہ زیادہ تر جو قصے ہیں انبیاء کرام کے وہ قصص الانبیاء کے اندر ہیں۔ جو ایک کتاب ہے اس میں بھی کئی قسم کے ورژن ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے اس سے لکھا ہے، تو وہ کوئی مستند نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن سورہ یوسف تو بیان کی گئی ہے، سورہ یوسف تو قرآن میں بیان کی گئی ہے، تو قرآن کا ذکر ہے اس کے اندر، تو اس پر لوگوں کو پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، سوچنا سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ کو ساری مشکلوں سے نکال کر باہر پھینک دے گی، آپ کو آپ کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو تصور ہی نہیں ہے۔ ہماری کوشش یہ، دنیا کی پریشانی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ جو آخرت کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی پریشانی سے نکالے، دردوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں لوگ، ان سب پر اپنا اللہ خصوصی کرم فرمائے انہی کے ذکر سے۔ اسی لیے میں نے یہ آیت شروع میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، اور کسی چیز میں نہیں ہے، نہ نیند کی گولی کے اندر ہے، نہ کسی اور منشیات کے اندر ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ جو لوگ مبتلا ہیں اس مبتلا سے نکلیں، صرف دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ دل و دماغ کا اگر سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر میں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اللہ والوں کا سہارا لینا پڑے گا، ان کے ہی وسیلے سے چلنا پڑے گا۔ انبیاء کرام کی گفتگو، اہل بیت کی گفتگو، صحابہ کرام کی گفتگو، آج کا دن جو آپ نے منایا، تو اتنی بڑی ہستی جنہیں شہداء اعظم کہا جاتا ہے، ان کے توسط سے، اور پھر انبیاء کرام کے بھی ذکر ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ایک خوش آئین بات ہے کہ ہم دن ہوتا ہے تو ہم اس دن میں تمام ہی گفتگو کو شامل کرتے ہیں جو دین اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اس سے باہر نکل کے نہیں کرتے ہم۔ تو یہ سارے انہی کی جد ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیمی دین سے ہے نا، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ سارا چیپٹر جو یوسف علیہ السلام توحید کا پیغام دیتے ہیں ساروں کو، اور عوام آتی ہے، جوک در جوک آتی ہے، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھرانے کنان سے یعقوب علیہ السلام اپنے تمام قبیلے کو لے کر 700 لوگوں پہ محیط جو ہے وہ نیل کے کنارے ایک بہت اچھی جگہ پر رہائش پذیر ہوئے، تو پھر ان کا قبیلہ بڑھتا چلا گیا، پھر اس میں سے اور نسل آپ کی آئی،
جسے اللہ نے چنا پھر ان نبیوں کو دیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بت پرستی تو ختم ہو چکی تھی یوسف علیہ السلام کے دور میں. تو آگے ہم جب کبھی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس تیاری سے کریں گے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ میں جو بت آئے 360 جو بت آئے وہ کس طریقے سے پہنچے. یہ بال کیا تھا, بال کی پوجا کیوں کی جاتی ہے, آج بھی کی جاتی ہے, آج بھی کی جاتی ہے. انڈیا میں اب جائے نا, ہندو جو ہے سناتن دھرم جو ہے وہ اگر ہمارے کوئی سن رہے ہیں تو وہ ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں. 350 کروڑ بتوں کو مانتے ہیں, وہ ان کے 350 خدا ہیں, 350 خدا, 350 خدا, اور ہمارا ایک خدا ہے اور ہم اس سے بھی صحیح طریقے سے نہیں مانتے, ہم اس کی بھی صحیح طریقے سے نہیں مانتے. خدا کو مانتے ہیں, خدا کی نہیں مانتے. اور وہ 350 خدا, 350 کروڑ, 350 کروڑ خدا ہے ان کے, جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی کو خدا مان لیتے ہیں وہ. تو آپ تو یہ تو مسلمانوں کا ایک نصیب ہے جس نے کلمے کے دائرے میں آیا, اور جو لوگ کلمے کے دائرے میں آ رہے ہیں, لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اسی لیے تو یہود و نصارہ کو تکلیف ہے کہ اسلام کو مٹایا جائے. اسلام مٹنے والا تو ہے ہی نہیں نا, اسلام تو مٹنے والا ہے ہی نہیں, تا قیامت باقی رہنے والا اسلام ہے. لیکن بس کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو امتی ہیں, سرکار کے امتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں یکجہتی پیدا فرمائے اور اسلام کے لیے ان کو کھڑا ہونے, اور ہر بندہ جو 2 حدیث جانتا ہے تو وہ دوسرے تک پہنچائے, پیغام پہنچائے, قرآن کی تبلیغ کرے, نماز کی تبلیغ کرے, چھوٹے بڑوں کو اپنا بتائے نماز 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 نماز, پیار محبت سے دین کا پیغام پہنچائے. یہ نہیں کہ عید کی نماز پڑھ لی تو کام ہو گیا, عید آ گئی. عید ان کے لیے نہیں ہے, عید اس لیے ہے کہ عید کو جس طریقے سے ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے دنیا بھر میں, کھانے پکانے کا نام, اچھے کپڑے پہننے کا نام, یا عیدیوں کا نام, یہ عید نہیں ہے. عید جو ہے وہ ہر دن عید ہو سکتی ہے جس دن آپ گناہ نہ کریں, جس دن آپ گناہ نہ کریں وہ آپ کا عید کا دن ہے, وہ آپ کی خوشی کا دن ہے. تو آج مسلمانوں نے سمجھا کہ 30 روزے پورے ہو گئے تو ہمیں انعام مل گئے. تو آپ کو پتہ ہے آپ کے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, آپ کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہیں. تو ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ سے انعام مانگے, اللہ تو عید کے صدقے میں ہمیں یہ عیدی دے دے, ہماری بخشش و مغفرت فرما, یہ عیدی ہونی چاہیے ہماری. لیکن ہم بر صغیر کے لوگ جو ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے گھروں میں تو خاص طور پر ہمارے گھر میں تو سادات, خاص طور پہ ہمارے گھر میں تو خاندان میں تو ہے کہ ہمارے ہاں عید جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں منائی جاتی جس طرح لوگوں کے ہاں منائی جاتی ہے. کیونکہ ہمیں تو کوئی سی بھی عید پر مسلمانوں نے ہمیں تو چین و سکون تو دیا ہی نہیں نا. کبھی ہمارے ہاں پر مولا علی کی شہادت کا دن ہوتا ہے, کبھی ہمارے ہاں پر کسی کی شہادت کا دن ہوتا ہے, کبھی کس کی شہادت کا دن ہوتا ہے. تو ہمیں تو وہی غم ہے, ہمیں تو وہی غم ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم بہت سادگی سے, جو طریقہ کار ہے ہم اسی سادگی سے ہمارے ہاں عید کا تہوار ہوتا ہے, اور ہم اسی شکر میں گزارتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, یہ زندگی عطا فرمائی, تو نے اپنی بندگی کرنے کے لیے. ہم وقت تیری بندگی میں مصروف ہیں. یہ عید کی رونقیں, خوشیاں, ہوٹلوں پہ جانا, یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے, ہم یہ کریں گے. کریں آپ, منع ہم کسی کو نہیں کرتے. بس کوشش یہ کریں کہ حدود الہی کے راس نہ ہو, ایسی خوشیوں میں نہ گم ہو جائیں کہ حدود الہی کو کراس کر دیں, تو پھر سخت پکڑ ہوگی. تو اس سے بچیں. ہماری کوشش, ریڈیو اخلاص کی کوشش یہی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو امت مسلمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرتے رہیں, اور انہیں جنت کے راستے کی طرف قریب کرتے رہیں, اللہ کے قرب کی طرف آگے کرتے رہیں کہ اللہ کا قرب پالیں, اللہ کی محبت پالیں, تاکہ بروز محشر ہم سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رسوا نہ ہو سکے. کہ اللہ کی محبت کو دل میں ڈالیں, اللہ کے لوگوں سے محبت کریں, دنیا کی خیال رکھیں, غریبوں مساکین کے سروں پہ ہاتھ رکھیں, جو آپ سے بن پڑتا ہے اپنے رشتہ دار, عزیز, اقارب, ان میں بھی ان کی مدد کریں. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.